السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں داریہ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آسیہ کوثر۔ آج ہم بات کریں گے ایف آئی اے کی، ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی، ڈیجیٹل فراڈ کی، کہ کس طرح سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے ایک گینگ کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، جس کے پاس سے 40 سے زائد اوریجنل آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں۔ وہ گینگ کس طرح سے کام کرتا تھا، کن ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا، وہ جو اوریجنل 40 آئی ڈی کارڈز تھے ان کا کہاں کہاں پر استعمال کیا گیا، کس طرح سے ان آئی ڈی کارڈز کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا گیا، اس تمام تر صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ثاقب سید۔ انفیکٹ یہ خبر بھی جو ہے وہ ثاقب سید کی خبر تھی کہ آج ایف آئی اے نے جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے ایک گینگ کو گرفتار کیا۔ ثاقب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ نو ڈاؤٹ کہ ایف آئی اے کی ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی ایک گینگ تو ایسا پکڑا گیا ہے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ یہ جو گینگ پکڑا گیا ہے بیسیکلی یہ کیا، کس قسم کا جو ہے وہ فراڈ لوگوں کے ساتھ کرتا تھا، اور جو آئی ڈی کارڈز ان کے پاس سے برآمد کیے گئے ہیں ان آئی ڈی کارڈز کا کیا استعمال جو ہے وہ گینگ وہ کرتا تھا؟ دیکھیں آسیہ، شکریہ۔ یہ ایسا گینگ ہے جس سے آپ بھی متاثر ہوئے ہیں، جس سے میں بھی متاثر ہوا ہوں۔ میرے خیال میں پاکستان میں ہر شہری متاثر ہوا ہے، اور ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں گاؤں کے جو ابھی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ احساس پروگرام جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جتنے غریب عوام ہے وہ اس کے پیچھے، کیونکہ 12,000 روپے ملتے ہیں ان لوگوں کو، 12,000 کے پیچھے وہ اپنے اوریجنل آئی ڈی کارڈ، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، جیسے پورا ایک گینگ پکڑا گیا ہے۔ اس گینگ میں تقریباً 5 لوگ ہیں، جس میں سے 3 خواتین ہیں آسیہ، 3 خواتین اور صرف 2 مرد ہیں۔ اور یہ بزنس بڑا آسان بن گیا، کیونکہ گھر بیٹھے آپ کسی کو بھی لوٹ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آج ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کی ہے، کیونکہ اس کارروائی سے ایک آگاہی بھی پیدا ہوگی عوام میں کہ دیکھیں یہ ایک فراڈ ہے، جو کالیں آتی ہیں یہ ایک فراڈ ہوتی ہیں۔ اس گیم میں تقریباً 5 لوگ پکڑے گئے ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 2,350 سمیں پکڑی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 اوریجنل آئی ڈی کارڈ جو کہ بعد میں غیر طریقے سے استعمال بھی ہو سکتا ہے، غیر قانونی طور پر ان کا استعمال ہوگی۔ اچھا، یہ انکشاف بھی ہوا ہے دوسری جانب کہ یہ جو سمیں پکڑی گئی ہیں یا جیکٹیں پکڑی گئی ہیں، جو سم کی جیکٹیں ہیں، وہ جو غیر قانونی کام کرتے ہیں ان کو یہ فروخت بھی کرتے تھے، جرائم کے لیے استعمال کرنے والے لوگوں کو فروخت کی جاتی تھی وہ سم۔ جی، اب اس سے آپ دیکھیں نا، دو آپ اینگل دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ دھوکہ ہو گیا کہ غریب لوگوں کو بلوا کے ان سے آئی ڈی کارڈ لے کے ان کے انگوٹھے جب لگواتے تھے، اس انگوٹھوں کے ذریعے وہ جعلی سمیں نکلواتے تھے، کیونکہ ایک جو شخص ہوتا ہے اس پہ صرف آپ ایک آئی ڈی کارڈ پہ 5 سم نکلوا سکتے ہیں، 5 سم کے بعد ان کو الاؤ نہیں ہوتا۔ لیکن جو دوسری جانب یہ انگوٹھے لگوا کے ان سے مزید نئے لوگوں سے 5 سمیں نکلواتے ہیں۔ انفیکٹ ان سے ثاقب کوئی بایو میٹرک کا سسٹم بھی کوئی ان سے برآمد ہوا ہے جس کے ذریعے بایو میٹرک کی جاتی ہو، کیونکہ اوبیسلی آج کل سمیں جو ہیں وہ بایو میٹرک پہ نکل رہی ہیں، تو کوئی ایسا سسٹم بھی ان کے پاس سے ملا ہے؟ لیکن بایو میٹرک تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بازار میں چلی جائیں، وہاں پہ آپ وہ جیز والے، یوفون والے جتنے یہ ادارے ہیں ان کو باقاعدہ ان کو دی ہوتی ہے، ایک سسٹم دیا ہوتا ہے جس سے انگوٹھا لگواتے ہیں۔ یہ تو ایزی ہے، یہ مل جاتے ہیں ہر جگہ سے۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری عام عوام ہے، عام عوام جا کے جب اپنا انگوٹھا لگواتی ہے، انگوٹھا لگوانے کے بعد ان کو پتہ نہیں ہوتا آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان کو ایک ہی لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں جو 12,000 روپے منتھلی ملتے ہیں وہ ہمیں مل جائیں، باقی شناختی کارڈ گئے بھاڑ میں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آپ کو ملک کے لیے بھی کتنا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ثاقب، یہ بڑا خطرناک قسم کا جو ہے وہ گینگ تھا یقینی طور پر، جن کے پاس اتنے آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں۔ یہ 2,350 جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سمز کی جیکٹس، یعنی کہ وہ سمیں کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہیں، یہ تقریباً 2,500 سمز جو ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس قسم کے ڈیجیٹل فراڈ اس کے علاوہ جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ ایف آئی اے کی جو ڈومینز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ جن کیسز کو جو ہے وہ جن جرائمز کو ایف آئی اے ڈیل کرتا ہے، اس میں ڈیجیٹل فراڈ، سائبر کرائم، اس طرح کے جو کرائم ہیں ان کو ایف آئی اے ڈیل کرتا ہے۔ ڈیجیٹل فراڈ آج کل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ثاقب۔ کوئی 2-4 ایسے طریقہ کار، چونکہ ہم لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی بھی دینا چاہتے ہیں کہ کس قسم کے فراڈز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، کوئی 2-4 ایسے میجر فراڈز اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، ان کو انوالو کیا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چینل بول ہے ہمارے، اس سے بڑا فراڈ ہوا کرتا تھا جو بعد میں یہ بہت بڑا اسکیم نکلا۔ اس کے بعد ایک دوسرا اسکیم ہے احساس پروگرام، کیونکہ احساس پروگرام کے میسیجز جو ہیں ہر انسان کے موبائل پہ آ جاتے ہیں۔ اب اسکیم کیا ہوتا ہے؟ جب اب یہ ریسنٹلی میرے جو انکل ہیں ان کے ساتھ یہ اسکیم ہوا ہے۔ اسکیم ہوا کیا ہے؟ کال آتی ہے اس کو، اور کال پہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو، وہ اتنے باقاعدہ وہ مشین بات کرتی ہے باقاعدہ
اتنا بڑا کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے. اب وہ باقاعدہ کال کرتا ہے کہ آپ کا 12,000 روپے نکلے, آپ ایسے کسی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں, کسی ایزی پیسہ دکان پہ جائیں اور وہاں پہ مجھے ایزی پیسہ کا جو وہاں پہ دکاندار بیٹھے اس سے میری بات کروا دیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے, جب وہ ہیلو کرتا ہے, اس سے آگے سے بولتا ہے کہ یار مجھے 80,000 روپے یا 40,000 روپے اس بندے کے ذریعے مجھے بھجوا دیں, یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, اس پہ بھجوا دیں. جب وہ پیسے بھجواتا ہے, جب فون بند ہوتا ہے, وہ پھر بولتا ہے, جو دکاندار ہوتا ہے, اگلا بندہ جو متاثر ہوتا ہے اس کو بولتا ہے بھائی 40,000 روپے مجھے دے دیں, کیونکہ جس سے آپ نے مجھے بات کروائی, اپنے موبائل سے بات کروائی, اس کو میں نے 40,000 روپے بھجوا دیے. اب جھگڑا شروع ہوگا اس درمیان میں, اور جس نے اسکیم کیا وہ ہو گیا غائب. اس طرح سے اسکیم صرف ایک جگہ پہ نہیں, زیادہ تر یہ جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو شہر علاقے ہیں وہ ذرا سے لوگ سمجھدار ہو گئے. لیکن اس سے صرف ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں, ہمارے شہر کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. میں بھی ایک متاثر ہوں, میرے خیال میں آپ بھی ایک متاثر ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, میرے ساتھ بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل فراڈ ہوا تھا. وہ اصل میں یہ تھا کہ میرے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہوئی کچھ اور جن کا مجھے علم ہی نہیں, حالانکہ میرا اے ٹی ایم, میری تمام جو بینک سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں, جو بھی اے ٹی ایم ہے, موبائل ایپ ہے, بینک اے ٹی ایم پن ہے, سب چیزیں میرے پاس تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی اور تقریباً کو 42,000 کی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہوئی, اور مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں تھا. یہ بھی ایک ڈیجیٹل فراڈ آج کل اس طرح کے بھی آ رہے ہیں. اچھا ثاقب, ہم اپنے ناظرین کو مزید یہ بھی بتانا چاہتے ہیں, آج کل بڑا وہ سسٹم, ایک تو احساس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو ہے وہ پروگرامز کے, ٹی وی چینلز کے جو پروگرام ہیں, ان پروگرامز کے نام پر جو ہے وہ میسج آتا ہے کہ آپ نے فلاں پروگرام کے ذریعے جو ہے اتنے پیسے جیتے ہیں, تو آپ ہمیں اتنے پیسے بھیجیں, اس کے بدلے میں ہم آپ کو پیسے بھیجیں گے. لوگوں کو مختلف قسم کے لالچ دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ آج کل بڑی سامنے آ رہی ہے کہ مختلف قسم کے جو فیک ایڈز ہوتے ہیں فیس بک پہ وہ دیے جاتے ہیں, فیک ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں. ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ ان کی طرف سے ایک بڑا فراڈ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں کو باہر ممالک بھیجنے کے نام پر جو ہے ان کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو روزگار دیا جائے گا, پیسے لیے جاتے ہیں, فیک ویزے ان کو جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں, اور پھر جب پیسے ان کو مل جاتے ہیں اور وہ نمبرز بند ہو جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ اوبیسلی یہ ساری چیزیں اگر ابھی تو ہم نے بہت مائنر سی آپ سمجھ لیں کہ چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے, تو یہ چیزیں اوبیسلی ہمیں پتہ ہے, تو ایف آئی اے والوں کو بھی تو پتہ ہوگا نا. جیسے یہ گینگ ایف آئی اے نے گرفتار کیا, تو باقی حوالے سے کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں کہ ایف آئی اے کس طرح کارروائی کرتی ہے, کیا ایف آئی اے کی اسٹریٹجی ہے اس طرح کے کرائم کو روکنے کے لیے؟ میری امین الحق صاحب سے بات ہوئی تھی, میں نے باقاعدہ انٹرویو کیا تھا اس کے ساتھ. امین الحق صاحب منسٹر ہیں آئی ٹی کے. اس سے جب میں نے بات کی, سر یہ جو اکاؤنٹ جو فیس بک پہ یا مختلف جو کرائم ہوتے ہیں یا اس پہ جو وائرس چھوڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں دن کی بات کر رہا ہوں, تقریباً لاکھوں 8 لاکھ ہیک ہوتے ہیں. پاکستان کی بات کروں, اور 8 لاکھ پھر ہم ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی بات کروں, پاکستان میں بڑے لیول پہ اسکیم یہ ڈیجیٹل جو ہے ہو رہا ہے. لیکن دوسری جانب جو ہماری عوام ہے, ذرا اس کو سوچنا چاہیے, جیسے کہ جو لٹتا ہے نا وہ غریب ہی لٹتا ہے. اب احساس پروگرام میں آپ نہیں جائیں گے اور نہ ہمیں پیسے دیے جائیں گے. یہ غریب لوگوں کے لیے احساس پروگرام کھولا گیا ہے, اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں یہ غریب لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں. اب ثاقب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوٹا تو جاتا ہے, لیکن ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جن کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے, جب وہ ایف آئی اے کے دفتر جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی ان کو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تیسرے ڈپارٹمنٹ, ایک افسر سے دوسرے افسر سے تیسرے افسر, پورا دن وہ بیچارے چکر کاٹتے رہتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ ان کو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا, اور وہ خالی ہاتھ جو ہے وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ اس طرح کے جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ غریب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, دوسری طرف ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کی داد رسی نہیں کی جاتی. کس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھے گا, کیا اب اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے, ایف آئی اے کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے جس سے اس کرائم کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایف اے جب بھی کوئی کارروائی کرتا ہے, واردات کرتا ہے یا کسی کی سنی جاتی ہے, وہ لاکھوں کا اسکیم پہ سنی جاتی ہے. یہ غریب عوام ہے, غریب عوام کے جو درخواستیں ہوتی ہیں, ایف اے کے ایک احکام اس سے میری بات بھی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں دن میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, لوگ درخواستیں جمع کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ اسکیم ہوا, یہ دھوکہ ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں اس کو حل نہیں کر سکتے. اب عوام میں ذرا سی
आगाही भी आनी चाहिए, क्योंकि जो उसको कॉल आती है उस पर पहले वेरीफाई करें, उसके बाद जो है वो उस पर अमल करें। जैसे कि अफेयर जो है हमारा, आपको पता है इदारा, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं हल करने के लिए, जैसे फेसबुक में भी फेक आइडिया बन के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, तो आवाम को भी ज़रा सोचना चाहिए, लेकिन हमारे FAA हैं उस पर भी ज़रा एक्शन लेना चाहिए, ज़रा एक्टिव होना चाहिए। अगर ये लोग एक्टिव होंगे तो इस तरह के लोग जो हैं वो कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में साकिब सैयद मौजूद थे। FIA ने आज एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कार्रवाई करते हुए एक गैंग को जो है वो गिरफ्तार किया है और 2350 सिमें जो हैं उनके पास से बरामद की गई। 40 से ज्यादा ओरिजिनल ID कार्ड उनसे बरामद हुए हैं। आज का प्रोग्राम करने का मकसद खालिस्तन ये था कि अवाम को यह आगाही दी जा सके कि डिजिटल फ्रॉड और इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को अब एहतियात करनी होगी। अगर आपको किसी भी नंबर से मैसेज आए कि आपका इनाम निकला है और उसके बदले में आपने इतने पैसे जो हैं वो भेजने हैं तो आपको ये इनाम मिलेगा, या आपको बाहर भेजना चाह रहे हैं तो आप इतने पैसे जमा करवाएं तो उसके बाद आपको वीजा मिलेगा, या इस किस्म का कोई भी अगर आप के इसका साथ जो है वो मैसेजेस आए या कॉल आए या कोई भी स्कैम हो, तो उससे पहले एक दफा, एटलीस्ट एक दफा जो है उसको वेरीफाई जरूर करें। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनको वेरीफाई करना भी ओबियसली बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो एक नया ट्रेंड सेट हो चुका है, एक नया कोई ग्रोह है वो अब एक्टिव हो चुका है। लोगों को जो है वो फेक वेबसाइट्स भी बनाई गई हैं, उन वेबसाइट्स के जरिए भी जो लोगों को लूटा जा रहा है, कॉल्स की जा रही हैं, बैरून मुल्क रोजगार देने के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, मैसेजेस और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के नाम पर जो है वो स्कैम हो रहे हैं। डिजिटल फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो इस तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। FIA को भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो इस तरह के जराइम पेशा अफराद हैं, जो गैंग्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अवाम को भी एहतियात करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट जरूर करें, कोई भी मैसेज आए, कोई भी कॉल आए, या आपने बैरून मुल्क किसी रोजगार के लिए जाना है तो उन सब चीज़ों से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा उनको वेरीफाई कर लें, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें कि क्या ये चीज़ें ओरिजिनल हैं कि नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की है, FIA या दीगर जिस भी डिपार्टमेंट में आपने कोई दरख्वास्त दी है उसका क्या रिस्पॉन्स आया है। थैंक यू।